سورہ بلد۔ سورہ بلد کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ بلد مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد: اس صورت میں ایک رکوع، 20 آیتیں، 82 کلمے اور 320 حروف ہیں۔ بلد نام رکھنے کی وجہ: بلد کا معنی ہے شہر، اور اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ بلد کہتے ہیں۔ سورہ بلد کے مضامین: اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انسان کی سعادت اور بدبختی کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قسم ذکر کر کے فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا ہے۔ نمبر 2، بری جگہ اور بری نیت سے مال خرچ کرنے والے کی مذمت بیان کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا بلکہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ نمبر 3، یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 آنکھیں، زبان اور 2 ہونٹ دیے ہیں، اور اس کے سامنے اچھائی اور برائی دونوں کے راستے واضح کر دیے ہیں۔ اب اسے اختیار ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے جس راستے کو چاہے چن لے۔ نمبر 4، اس سورت کے آخر میں مال خرچ کرنے کے مصارف بیان کیے گئے، اور یہ بتایا گیا کہ ان جگہوں پر مال خرچ کرنے والا اگر ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی نصیحتیں کی اور آپس میں مہربانی کی تاکیدیں کی، تو وہ عرش کی دائیں جانب ہوں گے، اور ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ نیز یہ بیان کیا گیا کہ کافروں کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اور ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی۔ سورہ فجر کے ساتھ مناسبت: سورہ بلد کی اپنے سے ماقبل سورت فجر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ فجر میں مال کی محبت، وراثت کا سارا مال ہڑپ کر جانے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی طرف راغب نہ کرنے کی مذمت بیان کی گئی، اور سورہ بلد میں یہ بتایا گیا ہے کہ مالدار شخص کو اپنا مال کن کاموں میں خرچ کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ ترجمہ: مجھے اس شہر کی قسم جبکہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ لا اقسم بهذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس شہر مکہ کی قسم جبکہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ مکہ مکرمہ کے فضائل: یہاں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی فضیلت کی وجہ سے اس کی قسم ارشاد فرمائی، اور مکہ مکرمہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرم اور امن والی جگہ بنایا، اور اس میں موجود مسجد کے بارے میں فرمایا: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ ترجمہ: بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے، اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا۔ اس مسجد کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے قبلہ بناتے ہوئے ارشاد فرمایا: وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ۔ ترجمہ: اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو، اور اس میں موجود مقام ابراہیم کے بارے میں مسلمانوں کو حکم دیا: واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ ترجمہ: اور اے مسلمانوں، تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور لوگوں کو خانہ کعبہ کا حج کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ترجمہ: اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اور خانہ کعبہ کے بارے میں ارشاد فرمایا: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ
الناس وأمنا۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا۔ اور سورہ بلد کی دوسری آیت میں گویا کہ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مکہ مکرمہ کو یہ عظمت آپ کے وہاں تشریف فرما ہونے کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کسی نبی کی رسالت کی قسم یاد نہ فرمائی، اور سورہ مبارکہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اس میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انتہائی تعظیم و تکریم کا بیان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قسم کو اس شہر سے جس کا نام بلد حرام اور بلد امین ہے مقید فرمایا ہے، اور جب سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مبارک شہر میں نزول اجلال فرمایا، تب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شہر معزز و مکرم ہو گیا، اور اسی مقام سے یہ مثال مشہور ہوئی کہ شرف المکان بالمکین، یعنی مکان کی بزرگی اس میں رہنے والے سے ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم یاد فرمانا اس چیز کا شرف اور فضیلت ظاہر کرنے کے لیے اور دیگر اشیاء کے مقابلے میں اس چیز کو ممتاز کرنے کے لیے ہے جو لوگوں کے درمیان موجود ہے، تاکہ لوگ جان سکیں کہ یہ چیز انتہائی عظمت و شرافت والی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ مدینہ منورہ کے فضائل، اور جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو اس مقام کو کیا کیا عظمتیں حاصل ہوئیں، ان میں سے 7 عظمتیں سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس بستی کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا جو تمام بستیوں کو کھا جاتی ہے، لوگ اسے یثرب کہتے ہیں حالانکہ وہ مدینہ ہے، اور وہ برے لوگوں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کرتی ہے۔ نمبر 2، حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی نے مدینہ کا نام توبہ رکھا ہے۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ منورہ کے دونوں پتھریلے کناروں کے درمیان کی جگہ کو میری زبان سے حرم قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 4، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے مدینہ منورہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، بے شک یہ حرم ہے اور امن کا گہوارہ ہے۔ نمبر 5، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، جتنی برکتیں مکہ میں نازل کی ہیں اس سے دگنی برکتیں مدینہ میں نازل فرما۔ نمبر 6، حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ نمبر 7، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو مدینہ منورہ میں موت آ سکے تو اسے یہاں ہی مرنا چاہیے، کیونکہ میں یہاں مرنے والوں کی خاص طور پر شفاعت کروں گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کیا خوب فرماتے ہیں، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ ترجمہ، اور باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی، بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ ووالد وما ولد، اور باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہاں باپ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور ان کی اولاد سے مراد حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی بالواسطہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے اولاد کی قسم میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی داخل ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں باپ سے مراد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اولاد سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت مراد ہے،
اور تیسرا قول یہ بھی ہے کہ یہاں والد سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اولاد سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت مراد ہے۔ اس کی تائید حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے، جیسا کہ سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، میں تمہیں تمہارے دینی معاملات سکھاتا ہوں۔ لقد خلقنا الإنسان في كبد، بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قسم یاد کر کے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا کہ وہ حمل کے دوران ایک تنگ و تاریک مکان میں رہے، ولادت کے وقت تکلیف اٹھائے، دودھ پینے، دودھ چھوڑنے، معاش کے حصول اور زندگی و موت کی مشقتوں کو برداشت کرے۔ مصائب اور تکالیف میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ یاد رہے کہ ان مصائب اور تکالیف میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ ہمارا نفس امارہ مست گھوڑا ہے، اگر اس کے منہ میں ان تکالیف کی لگام نہ ہو تو یہ ہمیں ہلاک کر دے گا، کیونکہ ان تکالیف کی لگام کے باوجود انسان کا حال یہ ہے کہ ظلم اور قتل و غارت گری انسان نے کی، چوری ڈکیتی کی وارداتوں کا مرتکب انسان ہوا، فحاشی اور عریانی کے سیلاب انسان نے بہائے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ حتیٰ کہ خدائی تک کا دعویٰ انسان نے کیا، اور اگر ان تکالیف کی لگام ہٹا لی جائے تو انسان کا جو حال ہوگا وہ تصور سے بالا تر ہے۔ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد۔ ترجمہ، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال ختم کر دیا۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا؟ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ابو الاشد اسید بن کلدہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ انتہائی مضبوط اور طاقتور شخص تھا، اور اس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ چمڑا پاؤں کے نیچے دبا لیتا اور اعلان کرتا کہ کون اس چمڑے کو میرے پاؤں کے نیچے سے نکالے گا۔ چنانچہ 10 آدمی اس چمڑے کو کھینچتے رہتے، یہاں تک کہ وہ چمڑا تو پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، لیکن جتنا اس کے پاؤں کے نیچے ہوتا وہ ہرگز نہ نکل سکتا تھا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور آیت کے معنی یہ ہے کہ یہ کافر اپنی قوت پر غرور کرتا اور مسلمانوں کو کمزور سمجھتا ہے۔ یہ کس گمان میں پڑا ہوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں جانتا جو کہ قادر برحق ہے۔ يقول أهلكت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال ختم کر دیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں سے اس کافر کا قول ذکر کیا گیا۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کافر کہتا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عداوت اور دشمنی میں لوگوں کو دے دے کر ڈھیروں مال ختم کر دیا تاکہ وہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں۔ کیا اس کافر کا یہ گمان ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ اس سے سوال نہیں کرے گا کہ اس نے یہ مال کہاں سے حاصل کیا اور کس کام پر خرچ کیا؟ ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی خبیث نیت اور باطنی فساد سے باخبر ہے، اور وہ اسے اس کی سزا دے گا۔ بری نیت سے اور بری جگہ پر مال خرچ کرنے کا انجام۔ اس سے معلوم ہوا کہ بری نیت سے اور بری جگہ پر مال خرچ کرنے کا انجام بہت سخت ہے۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو رشوت کے ذریعے دنیا کا عہدہ اور منصب حاصل کرنے کے لیے اور شادی کی ناجائز رسموں کو پورا کرنے کے لیے بے تحاشا مال خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ بھی درس حاصل کریں کہ جو ظاہری طور پر تو نیک کاموں میں اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، لیکن ان کی نیت یہ ہے کہ اس عمل سے لوگ ان کی واہ واہ کریں اور لوگوں میں ان کی نیک نامی مشہور ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے 2 احادیث میں بڑی عبرت ہے۔ چنانچہ نمبر 1 حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن انسان اپنے رب کی بارگاہ سے اس وقت تک قدم نہ ہٹا سکے گا جب تک اس سے ان 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ نمبر 1 اس کی زندگی کے بارے میں کہ اسے کن کاموں میں گزارا۔ نمبر 2 اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کن کاموں میں صرف کیا۔ نمبر 3 اور 4 اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے مال کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ نمبر 5 اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ نمبر 2 حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا تو اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا، اور جس نے ریاکاری کرتے ہوئے صدقہ کیا تو اس نے شرک کیا۔
اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے حال پر رحم فرمائے اور انہیں اپنی بگڑی عادتیں اور خراب حالات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين۔ ترجمہ، کہ ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہ بنائیں اور زبان اور 2 ہونٹ، اور ہم نے اسے 2 راستے دکھائے۔ ألم نجعل له عينين، کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہ بنائیں؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی چند نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے تاکہ اس کافر کو عبرت حاصل کرنے کا موقع ملے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اس کافر کی 2 آنکھیں نہ بنائیں جن سے وہ دیکھتا ہے، اور کیا ہم نے اسے زبان نہ دی جس سے وہ بولتا ہے اور اپنے دل کی بات بیان میں لاتا ہے، اور کیا ہم نے اسے 2 ہونٹ نہ دیے جن سے وہ اپنے منہ کو بند کرتا ہے اور بات کرنے، کھانے پینے اور پھونکنے میں ان سے کام لیتا ہے، اور کیا ہم نے اسے ماں کے دودھ سے بھرے پستانوں کی راہ نہ بتائی کہ پیدا ہونے کے بعد وہ ان سے دودھ پیتا اور غذا حاصل کرتا رہا۔ زبان کی اہمیت اور اس کی حفاظت کی ترغیب۔ تفسیر روح البیان میں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان عطا کی اور اس میں گفتگو کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کی، اور اس نعمت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے ذریعے انسان کلام کرتا اور اپنے دل کی بات بیان کرتا ہے، اس کے ذریعے معاملات سر انجام دیتا اور کھانے والی چیزوں کے ذائقے معلوم کرتا ہے۔ اور اگر انسان کی زبان نہ ہوتی، یا زبان تو ہوتی لیکن اس میں گفتگو کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی، تو انسان کو اپنے معاملات سر انجام دینے کے لیے اشارے اور تحریر کا سہارا لینا پڑتا، اور اس سے جو دشواری ہوتی اس کا اندازہ گفتگو کرنے کی صلاحیت سے محروم لوگوں کو دیکھ کر کیا جا سکتا ہے۔ اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں یہ تنبیہ بھی ہے کہ اچھی اور نیک باتوں کے علاوہ انسان کم کلام کیا کرے اور فضول و بے فائدہ کلام نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ نے جو زبان کو منہ کے اندر رکھا اور اس کے آگے 2 ایسے ہونٹ بنا دیے جنہیں کھولے بغیر کلام ممکن نہیں، اس میں یہی حکمت ہے تاکہ بندہ اپنے ہونٹوں کو بند کر کے ان سے کلام نہ کر سکنے پر مدد حاصل کرے۔ اور بکثرت احادیث میں زبان کی حفاظت کرنے کی ترغیب اور خاموش رہنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہاں ان میں سے 5 احادیث سماعت فرمائیے۔ چنانچہ نمبر 1، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور تمہیں تمہارا گھر کافی رہے، اور اپنی خطاؤں پر روو۔ نمبر 2، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء زبان کی خوشامد کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم ٹیڑھے ہوں گے۔ نمبر 3، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جن چیزوں کا آپ مجھ پر خوف کرتے ہیں ان میں زیادہ خطرناک کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا، یہ یعنی تمہاری زبان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ نمبر 5، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا خاموشی پر ثابت رہنا 60 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان جیسی عظیم نعمت کی اہمیت کو سمجھنے، اس نعمت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے، فضول اور بیکار باتوں اور ناجائز کلام سے اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے 2 راستے دکھائے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں آیت میں نجدین کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے ماں کی دونوں چھاتیاں مراد ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے اچھائی اور برائی کے 2 راستے مراد ہیں جو جنت یا جہنم تک پہنچاتے ہیں۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ ترجمہ، پھر بغیر سوچے سمجھے کیوں نہ گھاٹی میں کود پڑا، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی بندے کی گردن چھڑانا، یا بھوک کے دن میں کھانا دینا، رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو۔
فلاقتحم العقبہ، پھر بغیر سوچے سمجھے کیوں نہ گھاٹی میں کود پڑا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ظاہر اور وافر ہیں تو اس پر لازم تھا کہ وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرے، لیکن اس نے نیک اعمال کر کے ان جلیل اور عظیم نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا۔ یہاں نیک اعمال کرنے کو گھاٹی میں کودنے سے اس مناسبت کی وجہ سے تعبیر کیا گیا کہ جس طرح گھاٹی میں چلنا اس پر دشوار ہے، اسی طرح نیکیوں کے راستے پر چلنا نفس پر دشوار ہے۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے اور اس میں کودنا کیا ہے۔ وہ گھاٹی اور اس میں کودنا یہ ہے، نمبر 1، کسی بندے کی گردن غلامی سے چھڑانا۔ یہ عمل خواہ اس طرح ہو کہ کسی غلام کو آزاد کر دے، یا اس طرح ہو کہ مکاتب غلام کو اتنا مال دے دے جس سے وہ آزادی حاصل کر سکے، یا کسی غلام کو آزاد کرانے میں مدد کرے، یا کسی قیدی یا قرض دار کو رہا کرانے میں ان کی مدد کرے۔ نیز اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ نیک اعمال اختیار کر کے اپنی گردن آخرت کے عذاب سے چھڑائے۔ نمبر 2، قحط اور تنگی کے دن رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو کھانا دینا جو کہ انتہائی تنگ دست اور مصیبت زدہ ہو، نہ اس کے پاس اوڑھنے کے لیے کچھ ہو اور نہ بچھانے کے لیے کچھ ہو، کیونکہ قحط کے دنوں میں مال نکالنا نفس پر بہت شاق اور اجر عظیم ملنے کا سبب ہوتا ہے۔ غلام آزاد کرنے یا آزادی میں اس کی مدد کرنے کے فضائل۔ غلام آزاد کرنے یا آزادی میں اس کی مدد کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے غلام آزاد کرنے والے کا عضو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ روئے زمین پر پیدا نہیں کی۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل صدقہ یہ ہے کہ گردن چھڑانے میں سفارش کی جائے۔ بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانے کے فضائل۔ بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانے کی بہت فضیلت ہے، چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے رحیق مختوم یعنی جنت کی سر بند شراب پلائے گا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مغفرت لازم کر دینے والی چیزوں میں سے بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا ہے۔ یتیم کی کفالت اور اس کے ساتھ احسان کرنے کے فضائل۔ یتیم کی کفالت کرنے اور اس کے ساتھ احسان کرنے اور اسے کھانا کھلانے کی بہت فضیلت ہے، چنانچہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یتیم کی کفالت کرے وہ یتیم اسی گھر کا ہو یا غیر کا، میں اور وہ دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ احسان کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں میں سب سے برا وہ گھر ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یتیم کو اپنے کھانے پینے میں شریک کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور جنت واجب کر دے گا، مگر جبکہ ایسا گناہ کیا ہو جس کی مغفرت نہ ہو۔ مسکین کی مدد کرنے اور اسے کھانا کھلانے کے فضائل۔ مسکین کی مدد کرنے اور اس کو کھانا کھلانے کی بہت فضیلت ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنے والا جہاد میں سعی کرنے والے اور بے تھکے مسلسل شب بیداری کرنے والے اور ہمیشہ روزہ رکھنے والے کی مثل ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک لقمہ روٹی اور ایک مٹھی خرما اور اس کی مثل کوئی اور چیز جس سے مسکین کو نفع پہنچے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 3 شخصوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ نمبر 1، صاحب خانہ کو جس نے حکم دیا۔ نمبر 2، بیوی کو جو کہ اسے تیار کرتی ہے۔ نمبر 3، خادم کو جو کہ مسکین کو دے کر آتا ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حمد ہے اللہ عز و جل کے لیے جس نے ہمارے خادموں کو بھی نہ چھوڑا۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة
اولئک اصحاب المیمنہ. ترجمہ: پھر یہ ان میں سے ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی نصیحتیں کی اور آپس میں مہربانی کی تاکیدیں کی، یہ دائیں طرف والے ہیں. ثم كان من الذین آمنوا. پھر یہ ان میں سے ہو جو ایمان لائے. تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی یہ تمام عمل اس وقت مقبول ہیں اور اسی صورت یہ اعمال کرنے والے کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ گھاٹی میں کودا، کہ جب یہ اعمال کرنے والا ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں گناہوں سے باز رہنے اور عبادات بجا لانے اور ان مشقتوں کو برداشت کرنے پر صبر کی نصیحتیں کی جن میں مومن مبتلا ہوں، اور انہوں نے آپس میں مہربانی کی تاکیدیں کی کہ مومنین ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کریں، اور اگر وہ ایماندار نہیں تو اس کے لیے کچھ نہیں بلکہ اس کے سب عمل بیکار ہیں. ایمان کے بغیر نیک جگہ پر مال خرچ کرنے کا ثواب نہیں ملے گا. اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر اچھی جگہوں پر مال خرچ کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ ایمان قبول کرنے کے بعد جو مال راہ خدا میں خرچ کیا جائے گا اسی کا ثواب ملے گا. اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ترجمہ: اور ان کے صدقات قبول کیے جانے سے یہ بات مانے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. لہٰذا جو کافر یہ چاہتا ہو کہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور نیک اعمال کرنے پر ثواب ملے تو اسے چاہیے کہ پہلے توحید و رسالت پر ایمان لائے اور اس کے بعد مال خرچ کرے اور دیگر نیک اعمال کرے تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب حاصل ہو. اولئک اصحاب المیمنہ. یہ دائیں طرف والے ہیں. تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی جن میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں یہ دائیں طرف والے ہیں، جنہیں ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور وہ عرش کی دائیں جانب سے جنت میں داخل ہوں گے. اس سے معلوم ہوا کہ آپس میں صبر کی نصیحتیں اور مہربانی کی تاکیدیں کرنے والے مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام، رتبہ اور درجہ بہت بلند ہے. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ. ترجمہ: اور جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا وہ بائیں طرف والے ہیں، ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی. والذین کفروا بآیاتنا. اور جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا. تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا وہ بائیں طرف والے ہیں کہ انہیں ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور وہ عرش کے بائیں جانب سے جہنم میں داخل کیے جائیں گے اور ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی کہ نہ اس میں باہر سے ہوا آ سکے گی اور نہ اندر سے دھواں باہر جا سکے گا. صدق اللہ العظیم.